हेलो व्यूवर्स। गुज़िश्ता दिनों हमारे उर्दू के एक बहुत ही खूबसूरत शायर और एक बहुत शानदार ड्रामा निगार जनाब अमजद इस्लाम अमजद वफ़ात पा गए। उनकी कैसी शख्सियत थी और उनको किस तरह उनके एक किरदार की वजह से, जिनका नाम था चौधरी हशमत, शोहरत मिली। तो इस बारे में यहाँ कोयटा में हमारे दोस्त मोहसिन शकील, चूँकि अमजद इस्लाम अमजद साहब के करीब रहे, मेरे ख़्याल है मोहसिन इस हवाले से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करेंगे। मोहसिन के बारे में ये बताते चले कि वो मुख्तलिफ़ मजमूओं के मालिक हैं। वो बहुत अच्छी नज़म लगते हैं, बहुत खूबसूरत गज़ल, और फिर ड्रामा निगार भी मोहसिन गज़ब के हैं। इसके अलावा ड्रामे के फ़न पर, इस आर्ट पर मोहसिन बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो मोहसिन, वेलकम। बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि ये अमजद इस्लाम अमजद को जो शोहरत मिली वो चौधरी हशमत की वजह से थी, लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस मौजू पर आएँ, अमजद इस्लाम अमजद के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत जानान शख्सियत के मालिक थे। किस तरह जानान और अट्रैक्टिव शख्सियत के मालिक थे, अगर इस बारे में आप बताएं। फ़ारूक अमजद साहब, मैं आपको बताऊं कि वो बुनियादी तौर पर एक मोहब्बतों से भरा हुआ एक शख्स था। जी। तो और वफूर था उनमें मोहब्बत का। यही वजह है कि इसका रिफ्लेक्शन उनकी शायरी में भी और उनके अफ़कार में भी और उनके अदबी काम में भी और रोज़मर्रा जो ताल्लुक़ होता है लोगों के साथ उसमें भी वाज़ेह तौर पर नज़र आता था। बहुत वज़ादार, बहुत शानदार, बहुत महज़्ज़ब, शाइस्ता और सादगी से एक जो अपने दिल में कोई बात नहीं रखता था। अच्छा, सुना है कि बहुत वो अपने लतीफ़ों के लिए और जिस तरह वो खाने के शौकीन थे, बाज़ार में मुख्तलिफ़ जहाँ पर जगह जहाँ पर खाने पकते हैं वो वहाँ पर पाए जाते थे। इस बारे में आप उनके क्या कहेंगे? और देखें उनकी बज़ला संजी तो मशहूर थी। वो तो जिस तरह से कहकहों से भरपूर आदमी थे और जो हर गुफ्तगू में संजीदा से संजीदा पहलू में भी वो ऐसा नुक्ता निकालते थे। यही तो वजह थी कि वो इस अहद के सबसे बड़े मज़ा निगार मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी के बहुत चहीतों में से थे, बहुत प्यारों में से थे उनके। और यूसुफ़ी साहब के पास वो जाके रहा करते थे और उनके पास घंटों बैठते थे। ये तो एक अलग गुफ्तगू है, लेकिन अमजद साहब की शख्सियत में वो दिलावेज़ी, वो जाज़बियत इस वजह से भी थी कि वो इंसानों से जुड़े हुए थे। वो बड़ा मोहब्बत करते थे, इंसान को बड़ा एलिवेटेड शुमार करते थे वो। जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। अच्छा, ये चौधरी हशमत जो था, ये किस तरह का किरदार था और कैसे सामने आया, और इसकी वजह से अमजद इस्लाम अमजद को तमाम दुनिया में काफ़ी शोहरत भी मिली। असल में आप ये देखिए फ़ारूक कि उस वक्त ये ड्रामा आया है कोई 1970 के आखिर के अशरे के आखिर में। तो उस वक्त हमारा समाज जो था वो एक तरह से एक करवटें लेने वाला समाज था। तो उसमें एक ऐसी शहरी और देही ज़िंदगी की जो है वो एक तज़ाद जो था वो सामने आना शुरू हो गया था और लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई थी कि जो सनती अहद का इंसान ख़ुसूसी तौर पर हमारे ख़त्े में, हमारे मुल्क में किस तरह का होगा और हमारे दरमियान कैसे ऐसे अवामिल हैं, ऐसे कौन सा निज़ाम है जो कि हमें बहुत बेहतर तौर पर सूट करता है। तो इसमें फिर शहरी और देही का जो फ़र्क वारिस ड्रामे में अमजद इस्लाम अमजद साहब लेकर आए, उस कॉन्सेप्ट में लेकर आए और उससे ये कैरेक्टर डेवलप किया जो कि महबूब आलम ने चौधरी हशमत का रोल किया था। और ये ऐसा रोल था कि जो जिसको कहते हैं कि टेलर मेड रोल फॉर महबूब आलम। जिस तो तरह आप ड्रामा लिखते हैं तो आपको पता ये भी होगा कि चौधरी हशमत के ड्रामे में
وہ کون سی ٹیکنیک استعمال کی گئی جس کی وجہ سے وہ پاپولر ہوا؟ وہ کیا ٹیکنیک تھی؟ دیکھیے ایک ٹیکنیک تو اپنی جگہ پر تھی کہ وہ ظاہر ہے وہ ڈرامہ نگار تھے، اور ڈرامے کے لیے سب سے جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ کانفلکٹ کنفلکٹ سے کیا کو مراد ہے ساتھ آپ لے کی؟ کر چلتے، کہ جو تضاد کہ ڈرامے میں اس شخصیت میں اس وقت کے سوشیو پولیٹیکل سسٹم میں، اور کس طرح سے جو ہے نا وہ آپس میں یا ہمارے آس پاس جو تضادات ہوتے ہیں ان تضادات کو لے کر، اور اس کو کتنے فائننس کے ساتھ، کتنے تجسس کے ساتھ اس کو آگے بڑھنے وہ لکھا جاتا ہے، آگے بڑھایا جاتا ہے، جس سے کہ ایک دلچسپی قائم رہے۔ تو وہ اس ٹیکنیک کو لے کر چلے تھے، اور چودھری حشمت کے رول میں بھی انہوں نے وہی تضادات تلاش کیے تھے جو کہ ہمارے سماج میں اس وقت کے دیہی سماج میں وہ کردار سامنے تھے۔ اس وقت کا جو عہد کا جو آدمی تھا، انسان تھا، وہاں کا رہنے والا جو ایک عام آدمی تھا، وہ ایسے کرداروں کو جانتا تھا، ان کو ایک دم آئیڈینٹیفائی کر لیا کرتا تھا۔ تو یہ نمبردار اور یہ چودھری یا اس طرح کے اس کے جو نوکری اور حویلی اور یہ تمام چیزیں ایسے ایلیمنٹس ہیں جن سے وہ جو فوری طور پر وہاں کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا پہچان لیتا ہے اس کو۔ تو محسن، جب وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تو آپ نے مجھے یہ بتایا کہ چونکہ وہ ایک دیہات کا کریکٹر تھا، یعنی نیچر کے قریب تھا، اس وجہ سے ہٹ ہوا۔ تو اگر ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے وہ پاپولر ڈراموں کو دیکھیں، جیسے وارث تھا، اس کے بعد ان کا ڈرامہ تھا جوگ سیاہ جس میں پیر سائیں کا کردار تھا، پھر جانگلوز تھا شوکت صدیقی کا جس میں رحیم داد اور ان کا وہ دوسرا ساتھی تھا لالی، یہ تمام دیہاتی کردار تھے۔ پھر جب ہم سندھی زبان کے رائٹرز کی طرف آئیں جو اردو میں لکھتے ہیں اور بہت شاندار ڈرامے لکھتے ہیں، ان میں نور الہدیٰ شاہ اور قادر جونیجو یہ آتے ہیں، تو ان کے ڈرامے بھی جو دیہات سے متعلق ہوتے ہیں اور شہر کی کلچر کے ساتھ جب اس کا ہم لوگ موازنہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہٹ ہو جاتے ہیں۔ اس میں مطلب آپ کیا کہیں گے کہ کیا جو فلیٹ اور کیا جو بلڈنگز کی زندگی ہے اس کو لوگ پسند نہیں کرتے؟ بنیادی طور پر فاروق، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معصومیت جو دیہی علاقوں میں ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، اور ہمارے اندر جو سادگی ہے، جو ہمارے پورے سماج کے اندر جو سادگی ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، جس کا تناسب بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، وہ ایسے ہی کرداروں میں ہمیں سامنے ملتا تھا۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم شہری اور جو دیہات میں ایک ظاہر ایک کانفلکٹ یا ایک طرح سے تھوڑا سا ایک فرق تو ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ شہری علاقوں میں بھی وہ فیل ہوتی تھی جو کہ ایک سادگی یا معصومیت یا انسان کی انوسنس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر دیہی کردار جو ہوتے ہیں یا دیہی علاقوں سے ہم سب کی ایک نیچر ہوتی ہے نفسیاتی طور پر، یا ہماری ایک سرشت میں ہوتی ہے انسانوں کے، کہ ہم نیچر سے بہت قریب رہنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں محسن کہ صاحب جو آپ کا مناظر بہت بہت شکریہ۔ ہمارے یعنی ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ہے وقت کا۔ بہرحال باتیں آپ کی بہت خوبصورت ہیں، انشاءاللہ اور موضوعات پر بھی ہم آپ کی خوبصورت باتیں سنتے رہیں گے۔ آخر میں اگر آپ ہمیں امجد اسلام امجد کا کوئی خوبصورت کلام سنائیں۔ امجد اسلام امجد کی شاعری سے تو ہم سارے آشنا ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے اندر جو مختلف پہلو ہیں، خصوصی طور پر امجد صاحب کو محبت کی شاعری کرنے کی وجہ سے زیادہ جانا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا۔ تو وہ محبت کو کس طرح سے محسوس کرتے تھے، ان کی ایک نظم ہے، بہت شعر آفاق نظم ہے، آپ ہمارے ناظرین نے اس کو سن رکھا ہوگا۔ اس میں دیکھیے کہ محبت کو کس طرح سے انہوں نے محسوس کرایا ہے اور لکھا کہ جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے، جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے، تیرے میرے ابد کا کنارہ ہے یہ، واہ استعارہ ہے یہ، واہ روپ کا داؤ ہے، پیار کا گھاؤ ہے، واہ جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے۔ واہ صبح جس گھڑی پھول کی پنکھڑی، اوس کا آئینہ جگمگانے لگا، ایک بھنورا وہیں دیکھ کر ہر کہیں شاخ کی اوٹ سے سر اٹھانے لگا۔ پھول بھنورا تلاتم ہے، ٹھہراؤ ہے، جو بھی کچھ ہے
محبت کا پھیلاؤ ہے. اور خواب کیا کیا چنیں، جال کیا کیا بنیں، موج تھمتی نہیں، رنگ رکتے نہیں، وقت کے فرش پر، خاک کے رقص پر، نقش جمتے نہیں، ابر جھکتے نہیں، ہر مسافت کی دوری کا سمٹاؤ ہے، جو بھی کچھ واہ ہے واہ واہ واہ. محبت کا پھیلاؤ. محسن مجھے یاد آ رہا ہے یہ کسی ڈرامے کے بیک گراؤنڈ میں بھی. جی یہ ایک اشفاق احمد صاحب کی ایک سیریز تھی، ایک محبت سو افسانے، جی جی. اس کا یہ تھیم سانگ تھا اور اس کو ڈاکٹر امجد پرویز نے گایا تھا. اچھا جی. اچھا. تو محسن شکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.